السلام علیکم۔ ہے حسین نوجوانوں، ہے حسین لڑکیوں، نئی نسل والوں، سن لو یہ فتنوں کا دور ہے، یہ جنگ کے زمانے ہیں، یہ بے حیائی بدکاری اور دنیا کی معدنیات یہ ایک دھوکہ فریب ہے۔ اور سن لو میری نصیحت، اگر تم دنیا میں زندگی امن اور سلامتی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو، چاہے تم ہندو ہو یا کرسچن ہو یا مسلم ہو یا بت پرست ہو، کسی بھی مذہب کے ہو، اگر دنیا میں امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ سے فریاد کرنا، پروردگار میری تمام زندگانی جو گزرے بھلائی والی دولت دینا، برکت والا لباس، برکت والا کھانا، برکت والی محبت پیار، اور اللہ برکت والے لوگوں سے ملانا، اور اللہ سے قول و اقرار توبہ کے ساتھ جب کرو گے، ہر مذہب میں بھلائی ہے۔ یہ دنیا کے ظالم لوگ دنیا سے اتنی معدنیات نکال کے اور دنیا کی پرائیویسی اور دنیا کو اپنی نظر میں اور کھوج لگانے کے لیے چل پڑے ہیں۔ جب ایسا وقت آ جائے کہ ایک دوسرے کی پرائیویسی اور ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے اور چمکتی چیزیں دکھا کے انسانوں کو بے لباس کرنے کے لیے اور ایسی کمپیوٹر والی تعلیم دے کے بچے اپنے گھروں سے بیکار ہو گئے ہیں، ماں باپ مجبور ہو گئے ہیں، اپنے بچوں کو پردیس بھیج دیتے ہیں، چاہے کنواری لڑکی ہو یا کنوارا لڑکا ہو، اور وہاں جا کے نشے میں، فتنوں میں، پھر یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ عزت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مکاری اور بدکاری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے چاہے کوئی بھی مذہب ہو، اللہ سے کہنا، پروردگارا ہمیں بے لباس نہ ہونے دینا، اللہ ہمیں ننگا نہ ہونے دینا، اتنے سے لقمے کے لیے وہ دانے بھوننے والی جو عورت ہوتی ہے بٹھیکوں پر بیٹھی ہوئی، وہ روٹیاں تندور پہ لگانے والی، اس کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، اور کھیتی باڑی کرنے والے کسان وہ بھی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، جن کی زندگی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کے ساتھ گزرے، وفا کے ساتھ گزرے، چاہے کسی مذہب کا بھی ہو، اللہ اس کا نگہبان ہے۔ کیوں؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن، جو راہ ہدایت کی کتاب قرآن ہے، سورۃ بقرہ میں لکھا ہوا ہے، کسی بھی مذہب کا انسان تو ہے، بھلائی کا کام کر، کسی کا لباس نہ اتار، کسی کو ذلیل نہ کر، یہ دنیا کی دولت نکلتی آئے گی، یہ سورۃ بقرہ میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی مذہب کا ہوگا، اگر اچھے کام کرے گا، کسی کو برباد نہیں کرے گا، قتل نہیں کرے گا، کسی کا لباس نہیں اتارے گا، بدکاری نہیں کرے گا، اور ذلت کی دولت نہیں کمائے گا، اور کسی کو ذلت کی طرف اور نشے کی طرف اور بے حیائی کی طرف نہیں لے کے آئے گا، چاہے کسی مذہب کا بھی ہو، تو یہ قرآن پاک سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ قرآن اترا ہے سب انسانوں کے لیے۔ جو کوئی سورۃ بقرہ میں لکھا ہوا ہے نیکی کا کام کرے گا، اللہ قیامت کے روز اس کو اجر عظیم دے گا، وہ دنیا میں بھی تندرست رہے گا، اسے محبت بھی اچھی ملے گی، اور اس کا جسم اسے پریشان نہیں کرے گا، اس کی اولاد اس سے بے وفائی نہیں کرے گی، اس کا جسم اس سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ سارے جسم کی خوراک نیکی ہے، وفا ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی ہے، چاہے ساری دنیا کے انسانوں، سن لو، سارے جسم کی خوراک نیکی ہے، ایک دوسرے سے بھلائی ہے، ایک دوسرے کو مصیبت سے نکالو گے، اس میں تمہاری تندرستی ہے، اس میں تمہاری ویل پاور ہے۔ اگر ایسا نہ کرو گے، زمین کے خزانے نکلتے آئیں گے، لیکن وہ ظالموں کے ہاتھ آ جائیں گے، تمہیں نہیں ملیں گے۔ تمہاری دولت وفا ہے، محبت ہے، پیار ہے، اخلاق ہے، اور اللہ سے کیا ہوا عہد
یاد رکھنا کہ اللہ سے جو عہد کرو گے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کا محافظ ہے، اللہ ان کا نگہبان ہے، پر سچی توبہ کے ساتھ۔